اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معاملات آگے کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ میرے پاس جو کم از کم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز جو آئی ہے ٹیبل کے اوپر یہ واپس نہیں ہونی، یہ اس کے اوپر جو ہے فل تھروٹل کے ساتھ اس کے اوپر کام ہوگا. تینوں سیاسی جماعتوں کی رائے آپ نے سن لی ہے. میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگی، اس کے اوپر مکالمہ بھی ہوگا، اس پر بات چیت بھی ہوگی. لیکن اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس کو زیادہ ان کے بعض جو لیڈرز ہیں، میں خواجہ آصف کی بات کروں گا یا رانا ثناء اللہ، انہوں نے زیادہ جذباتی ہو کر اس کو لے لیا. حالانکہ اس سے پہلے جو ہے خود پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پنجاب اسمبلی میں بہاولپور صوبے کی بحالی کے حوالے سے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے قراردادیں پیش کر چکی ہوئی ہے خود جب اس نے پیش کیا تھا. اچھا، دوسرا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی چند ماہ پہلے جو ہے اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی تھی ہزارہ صوبے کے حوالے سے، خود خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں منظور ہوئی ہوئی ہے. لہذا میں اس کو اگر آپ ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ سچی بات مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کر گئی، یا شاید حکمران جماعت ہے، محسن نقوی صاحب ان کے وزیر ہیں، اس وجہ سے وہ کر گئے. ورنہ بنیادی طور پہ یہ میسیج اگر آپ بیڈ گورننس کا دینا چاہتے ہیں یا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے یہ میسیج زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئیز پی آر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے، لیکن اس کے بعد ایک پورا وہ مقدمہ پیش کرتے ہیں بیڈ گورننس کے حوالے سے، اور فوج کا بنتا بھی ہے. دیکھیے بیڈ گورننس کا فوج کا مقدمہ ہے کیا؟ وہ یہ مقدمہ ہے کسی بھی جگہ پہ بیڈ گورننس ہوگی وہاں پہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگوں کی شکایات ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں دلوں میں غم و غصہ لیں گے، وہاں پر کوئی تحریک بن جائے گی. جب وہ تحریک بنے گی تو کئی جگہوں پر ہمارا جو دشمن ہے اس کو ہائی جیک بھی کر لے گا. دو چیزیں مجھے اجازت دیجیے، دو چیزیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے، مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، آپ میرے سینئر ہیں. ایک تو مسئلہ ہے ٹرف کا کہ جی اے میری جگہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا 1 کنال کا گھر ہے، اس کے 5 مرلے کے 4 نہیں بنے گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا. بے شک آپ مجھے یہ کہیں کہ 4 ہی تمہارے ہیں، لیکن اس کے ٹوٹے نہیں کریں گے آپ. ایک تو سیاستدانوں کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے. صحیح ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ کل کو آج میں نے 4 کر دیے، پتہ لگے کل 4 میں سے 1 پہلے میرے ہاتھ سے جائے، پھر 2 میرے ہاتھ سے جائیں. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا وہ یہ میرا خیال میں ایک رائے ہے، کیونکہ یہ کیس اس بنیاد پہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جی گڈ گورننس نہیں ہو رہی. جی ہاں، ٹھیک ہے. اگر یہ وہ کر دیتے ہیں تو ان کے کیس اگینسٹ کیس یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ بھائی جان یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کی بیڈ گورننس تھی، کہ الٹیمیٹلی کرنے پڑے، اس کے ٹکڑے کرنے پڑے، اس کے مختلف ڈیمارکیشنز چینج کرنی پڑی. ہاں اس وقت تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں. ابھی تو ریزسٹ ہو سکتا ہے، ابھی تو اس کو ریزسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تجویز جہاں سے آئی ہوئی ہے یا جہاں پہ اس کی سپورٹ موجود ہے یا جہاں پہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میرے خیال ہے زیادہ عرصہ آپ اس کو یہ بار بار سامنے آتی رہے گی. آپ نے قادر خان مندوخیل صاحب کی بات میں اسی کی طرف انہوں نے کہا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹا کوئی نہیں. نہیں میں اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور مقدمہ رکھنے لگا تھا آپ کے آگے کہ وہ جو بیڈ گورننس کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے، فوج کو کنسرن کیوں ہے بیڈ گورننس کے ساتھ. جب آپ کہیں پر بھی بیڈ گورننس ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں ہوتی ہے، وہ سندھ میں تو خیر ایسے حالات نہیں ہیں، کہیں بھی آپ اس کو بیڈ گورننس کا نام دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تحریک پیدا ہوتی ہے، تحریک کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتی ہے، پرتشدد ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جہاں پر آپ نے سیاسی ڈائیلاگ سے ان کو حل کرنا ہے وہاں پر منصور بھائی آپ فوج کو آگے کر دیتے ہیں، جاؤ لڑو، ان کو مارو اور ان سے لڑو، ان پر قابو پاؤ. یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل میٹر ہے، پروونشل میٹر ہے اور سیاسی موضوع ہے نا. نہیں، اس کی بیس جو ہے بیڈ گورننس کیا ہے. اچھا، وہاں پر جہاں پر اس کا سیاسی حل نکلنا چاہیے وہ سیاسی حل نہیں نکلتا، آپ فوج کو کہتے ہیں لڑیں، پھر فوج کو اس کے اوپر پھر پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اسی قسم کا جس قسم کی فضیلہ قاضی نے اپنی ویلاگ کر دیا کہ جناب یہاں پر تو فوج جو ہے، یا یہاں پر تو اپنے بندوں کو مارا جا رہا ہے، یہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے. بھائی فوج وہ بوجھ کیوں اٹھائے جو کہ بنیادی طور پہ سیاست کا ہے. لہٰذا وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ بیڈ گورننس کو ختم کریں، گورننس کو بہتر کریں، لوگوں کو نیچے تر اختیارات لے کر جائیں. اور دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ بھی کرتے ہوں گے، میں تو پرویز مشرف کی کبھی بھی حامی نہیں رہا، میں تو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود پرویز مشرف کا جو ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا میرا خیال ہے وہ ایک اچھا سسٹم تھا، وہ ایک اچھا نظام تھا، آج بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو ہم جو ہے یا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں، بلدیاتی ادارے جس قسم کے پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے اور سندھ میں ہوتے بھی ہیں تو وہاں پر اختیارات نہیں ہیں، اور جب باقی جگہ یا کراچی جیسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیتتا کوئی اور ہے کوئی اور جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے ری ایکشن جو ہے آ جاتا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا مقدمہ اس طرح بنتا نہیں تھا لڑنا، کیونکہ یہ نئے صوبے بنانے کے حامی بھی ہیں
یہ بیڈ گورننس کا اپنے اوپر لیبل بھی نہیں لگاتے کہ ہم تو گڈ گورننس کرتے ہیں. ہمارا تو پورے یہ پاکستان کے حوالے سے تو یہی سب سے کلیم کرتے ہیں کہ جتنا تگڑا ہمارا تو پنجاب پھر ہے ان کا یا وزیر تو اعلیٰ پھر ہے. ان کا تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے. جواب تو وہ دیں جہاں پر بیڈ گورننس ہے. جواب تو وہ دیں جو مخالفت کرتے ہیں. حذیفہ صاحب غلط اسٹریٹجی نہیں بنا لی اس کے اگینسٹ؟ آپ کے دو وزراء جو ہیں وہ اتنا زیادہ آگے چلے گئے. محسن نقوی صاحب کا اپنی چارج شیٹ نکال لی کہ جناب آپ کی تو اپنے وزارت داخلہ کے اتنے مسائل ہیں, زیادہ آگے نہیں چلے گئے کیا, یا پھر سیز فائر ہو گیا؟ میری اطلاعات کے مطابق تو آپ لوگوں کا سیز فائر ہو گیا, میری اطلاع تو یہی ہے. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی بہت زیادہ آگے گئے نہ کوئی سیز فائر کی بات ہے. صرف گزارش اتنی سی ہے کہ جو بات جو ہے میرے بھائی نجم ولی صاحب نے کی ہے, بالکل وزیر اعظم صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, ہمیشہ بہتری کی جو ہے وہ گنجائش رہتی ہے اور بہتری کے حامی رہے ہیں. اور تقسیم کے حوالے سے بھی ان کی ایک رائے رہی ہے کہ بالکل اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں, اور پی ایم ایل این باقاعدہ طور پر اس کی حامی بھی رہی ہے. بات یہ کہ رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی اگر آپ انٹرویو انہوں نے کل یا پرسوں کہیں دیا ہے, انہوں نے کہیں نہیں یہ بات کی کہ صوبے نہیں بننے چاہیے. بیسیکلی انہوں نے ایک رائے کا اختلاف کیا کہ طریقہ کار غلط تھا, کہ رائٹ تھنگ جو ہے وہ رانگ وے میں کی گئی. ایک کیبنٹ ممبر جو ہے وہ اس طرح بھرے مجمع میں بات نہ کرتے, ان کی رائے ہے. اور ظاہر نقوی صاحب اگر کسی اور مجمع میں بات کریں گے, کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں, ممکن ہے اس کی ایسی وضاحت پیش کر دیں کہ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی چارج شیٹ بنا دی گئی ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے لیے بھی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر نقوی صاحب کے لیے بات ہے کہ وہ کیبنٹ میں بات کرتے, تو خواجہ صاحب کے لیے بھی یہ بہتر تھا کہ انہوں نے جو ٹویٹس وغیرہ کیے وہ کیبنٹ میں. آپ نے حذیفہ صاحب جب, کیونکہ آپ ظاہری پتہ ایک پبلک پوزیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہیں نہیں لینی چاہیے تھی, جو بات کرنی چاہیے تھی کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب میں نہیں کہہ رہا, میں نے کہا یہ رانا صاحب کا نقطہ نظر تھا, میں رانا صاحب کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اچھا چلیں آپ یار, یہ تو آپ اپنا بتا دیں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی جی میں یہ بتا دیتا ہوں, ہاں, میں آپ کو اپنی پوزیشن, میں نے دونوں بیانات دیکھے. اچھا جی. پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی جو تقریر اور بیان تھا, اس کو جس انداز میں میڈیا نے پیش کیا یا لیا, میرے خیال سے ان کا مطلب ہرگز نہیں تھا. اب میں چونکہ اس کی بات جب کروں گا تو آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب تو اس پہ اب تک اپنے رائے دی نہیں ہے, اس لیے میں خاموش ہوں. ادروائز نقوی صاحب نے جو بات کی ہے بڑے کینوس میں اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک بہتری کی بات کی, لیکن ذرا الفاظ کا چناؤ ایسا انہوں نے کیا, یا وہ میڈیا کے آدمی نہیں, انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس میں وہ میڈیا کے آدمی نہیں ہے سٹارٹ ہو جائے گی. سر, وہ میڈیا کے آدمی نہیں ہے حذیفہ صاحب. میرا خیال میں آپ کی پوری کیبنٹ میں جتنے وہ میڈیا کے آدمی کوئی بھی نہیں ہے. دو باتیں ہیں, آپ کے ایگزیکٹو پروڈیوسر عبدالرحمان صاحب لازمی نہیں کہ اسکرین کے آدمی بھی ہوں, میڈیا مالک ہونا سر وہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں حذیفہ بھائی, وہ ٹی وی وہ کیمرے کا سامنا کرتے رہے ہیں, انہوں نے سی این این کے وہ مطلب کورسپونڈنٹ رہے ہیں. سی این این کی بطور پروڈیوسر یا پاکستان کے ہیڈ ہونے کے ناطے ڈاکومنٹریز بنانا ایک ڈیفرنٹ کام ہے. منصور علی خان کے تند و تیز جوابوں کو, گوگلی کو اور منصور علی خان کے تیسرے کو ویل اور لیفٹ کرنا, یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے. اچھا اچھا, یہ بات آپ کے اپنے رہنماؤں نے بتائی آپ کو؟ نہیں, یہ مجھے خود اندازہ ہے, میں ایک کمیونیکیشن کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کو ہینڈل کرنا یا آپ کے سوالوں کے جواب دینا کتنا مشکل کام ہے. آپ کا شکریہ حذیفہ صاحب, آپ اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.